السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے چیپٹر کے اہم ترین سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ، جو کہ چوتھا چیپٹر ہے۔ اس سے اہم ترین سوالات کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ سوال نمبر 1، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے مصنف کون ہے؟ یہ کٹی ہوئی شاخ جو افسانہ ہے اس کے مصنف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ الف اختر حسین رائے پوری، ب ڈاکٹر قمر جہاں، جیم عصمت چغتئی اور دال رضیہ سجاد۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر قمر جہاں۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر قمر جہاں کس صنف کی ادیبہ ہیں؟ الف شاعرہ ہیں، ب ناول نگار ہیں، جیم افسانہ نگار ہیں اور دال ڈرامہ نگار ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے یہ افسانہ نگار ہے، یعنی جیم۔ سوال نمبر 3، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کس صنف میں شامل ہے؟ کس نصاب میں شامل ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کس نصاب میں شامل ہے؟ الف 9th جماعت یعنی 9th میں، یا پھر 10th میں، یا پھر انٹر میں، یا پھر BA میں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے ب یعنی 10ویں جماعت میں۔ سوال نمبر 4، کٹی ہوئی شاخ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مطلب اس افسانے کا جو اہم جس ٹاپک پہ لکھا گیا ہے اس کا مرکزی خیال پوچھا جا رہا ہے۔ الف محبت ہے، ب سماج سے کٹا ہوا انسان، جیم قدرت اور دال تعلیم۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے ب سماج سے کٹا ہوا انسان۔ سوال نمبر 5، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا عنوان کس چیز کی علامت ہے؟ الف کامیابی کی علامت، ب مضبوطی کی علامت، جیم تنہائی اور محرومی کی علامت، دال خوشی کی علامت۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے جیم تنہائی اور محرومی کی علامت ہے۔ سوال نمبر 6، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں کس مسئلے کو دکھایا گیا ہے؟ الف سیاسی مسئلے کو، بی سماجی مسئلے کو، جیم تاریخی مسئلے کو اور دال مذہبی مسئلے کو۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے ب سماجی مسئلے پہ لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، کٹی ہوئی شاخ میں انسان کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ الف پتے سے، ب جڑ سے، جیم شاخ سے اور دال پھول سے۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے جیم شاخ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 8، ڈاکٹر قمر جہاں کی زبان کیسی ہے؟ الف ثقیل ہے، ب مشکل ہے، جیم سادہ اور میسر ہے، دال شاعرانہ ہے۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے جیم سادہ اور میسر ہے۔ سوال نمبر 9، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں کون سا جذبہ غالب ہے؟ الف خوشی کا جذبہ، ب غرور کا جذبہ، جیم محرومی کا جذبہ اور دال امید کا جذبہ۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے جیم محرومی کا جذبہ۔ سوال نمبر 10، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کس طرح کا افسانہ ہے؟ الف رومانوی، ب سماجی، جیم جاسوسی اور دال سائنسی۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے ب سماجی۔ سوال نمبر 11، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں سماج کا رویہ کیسا دکھایا گیا ہے؟ الف ہمدردانہ رویہ، ب بے حس رویہ، دال دوستانہ رویہ، جیم دوستانہ رویہ اور دال منصفانہ رویہ۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہے بے حس رویہ دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 12، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا پیغام کیا ہے؟
الف خاموش رہنا، بے سماجی بے حسی پر تنبیہ، جیم دولت حاصل کرنا، اور دال طاقتور بننا۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے بے سماجی بے حسی پر تنبیہ۔ سوال نمبر 13 ڈاکٹر قمر جہاں کے افسانے کا رجحان کیسا ہے؟ الف اصلاحی و سماجی، بے صرف رومانوی، جیم تاریخی، دال مزاحیہ۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے الف اصلاحی و سماجی۔ سوال نمبر 14 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں کس نوعیت کا ہے؟ سوال نمبر 14 پوچھ رہا ہے افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں دکھ کس نوعیت کا ہے؟ الف ذاتی نوعیت، بے سماجی نوعیت، جیم خیالی نوعیت، اور دال وقتی نوعیت۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے بے سماجی نوعیت۔ سوال نمبر 15 افسانہ کٹی ہوئی شاخ حقیقت نگاری کی مثال کیوں ہے؟ الف زبان کی وجہ سے، بے سماجی مسائل کی وجہ سے، جیم کہانی کی طوالت کی وجہ سے، دال کرداروں کی تعداد کی وجہ سے۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہے بے سماجی مسائل کی وجہ سے۔ سوال نمبر 16 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں انسان کی حالت کیسی دکھائی گئی ہے؟ مضبوط دکھائی گئی ہے، مطمئن دکھائی گئی ہے، بے سہارا دکھایا گیا ہے، یا دال خوش دکھایا گیا ہے؟ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے جیم بے سہارا دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 17 افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں کس بات کا احساس دلاتا ہے؟ الف انسان کی قدر، بے دولت کی طاقت، جیم وقت کی پابندی، دال تعلیم کی اہمیت۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے الف انسان کی قدر۔ سوال نمبر 18 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں علامت کا استعمال کس لیے ہے؟ الف خوبصورتی کے لیے، بے حقیقت واضح کرنے کے لیے، جیم زبان دکھانے کے لیے، دال تفریح کے لیے۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہے بے حقیقت واضح کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 19 افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ الف امتحان کے لیے، بے سماجی شعور کے لیے، جیم زبان کے لیے، اور دال تفریح کے لیے۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے بے سماجی شعور کے لیے۔ سوال نمبر 20 افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ الف لا تعلقی کی دعوت دیتا ہے، بے حسی کی دعوت دیتا ہے، جیم اصلاحی معاشرہ کی دعوت دیتا ہے، اور دال خاموشی کی دعوت دیتا ہے۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے جیم اصلاحی معاشرے کے لیے یہ بہت کارآمد ہے اور اسی کی یہ دعوت دیتا ہے۔ سوال نمبر 21 افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں انسان کو سماج سے کیوں کٹا ہوا دکھایا گیا ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں انسان کو سماج سے کیوں کٹا ہوا دکھایا گیا ہے؟ الف غربت کی وجہ سے، بے حسی کی وجہ سے، جیم بیماری کی وجہ سے، اور دال تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہے بے حسی کی وجہ سے۔ سوال نمبر 22 کٹی ہوئی شاخ افسانہ کس اسلوب کی مثال ہے؟ الف داستانی، بے سادہ بیانی، جیم شاعرانہ، اور دال خطیبانہ۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے بے سادہ بیانی۔ سوال نمبر 23 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں علامت کس چیز کو واضح کرتی ہے؟ الف فطرت کو واضح کرتی ہے، بے انسان کی بے قدری کو، یا پھر جیم خوبصورتی کو، دال طاقت کو۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے بے انسان کی بے قدری کو۔ سوال نمبر 24 ڈاکٹر قمر جہاں کے افسانوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ الف تفریح ہے، بے اصلاح سماج ہے، جیم زبان آرائی ہے، اور دال
سوال نمبر 24 میں دال آپشن کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے، لیکن اس سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہے اصلاح سماج۔ سوال نمبر 25، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں دکھایا گیا مسئلہ کس سطح کا ہے؟ الف ذاتی ہے، ب وقتی ہے، جیم سماجی ہے، دال خیالی ہے۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہے جیم سماجی ہے۔ سوال نمبر 26، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں سب سے زیادہ زور کس بات پر ہے؟ الف خاموشی پر، ب انسانیت پر، جیم دولت پر اور دال طاقت پر۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے ب یعنی انسانیت پر۔ سوال نمبر 27، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا ماحول کیسا ہے؟ الف خوشگوار ہے، ب سنجیدہ ہے، جیم رومانوی ہے، دال مزاحیہ ہے۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہے ب یعنی سنجیدہ ہے۔ سوال نمبر 28، افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں کس رویے سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے؟ الف محنت، ب بے-حسی، جیم ایمانداری اور دال صبر۔ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہے ب بے-حسی۔ سوال نمبر 29، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں انسان کی حالت کس لفظ سے بہتر ظاہر ہوتی ہے؟ الف مضبوط، ب مطمئن، جیم بے سہارا، دال کامیاب۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے جیم بے سہارا۔ سوال نمبر 30، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا مجموعی پیغام کیا ہے؟ الف انسان کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے، ب سماج میں انسان کی قدر ضروری ہے، جیم خاموشی بہتر ہے، دال دولت سب کچھ ہے۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہے ب یعنی سماج میں انسان کی قدر ضروری ہے۔ سوال نمبر 31، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں انسان کی بے قدری کس وجہ سے ہے؟ الف وقت کی کمی کی وجہ سے، ب سماجی بے حسی کی وجہ سے، جیم تعلیم کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے اور دال غربت کی وجہ سے۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہے ب سماجی بے حسی کی وجہ سے۔ سوال نمبر 32، کٹی ہوئی شاخ میں دکھ کس انداز میں پیش کیا گیا ہے؟ الف مزاحیہ انداز میں، ب علامتی انداز میں، جیم رومانی انداز میں اور دال فرضی انداز میں۔ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہے ب علامتی انداز میں۔ سوال نمبر 33، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں شاخ کا کٹ جانا کس کا استعارہ ہے؟ سوال نمبر 33 ہے افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں شاخ کا کٹ جانا کس کا استعارہ ہے؟ الف موت کا، ب ترقی کا، جیم سماج سے الگ ہونا اور دال کامیابی کا۔ سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہے جیم سماج سے الگ ہونا۔ سوال نمبر 34، ڈاکٹر قمر جہاں کے افسانوں میں کس پہلو پر زور ملتا ہے؟ الف رومان پر، ب سماجی مسائل پر، جیم تاریخ پر اور دال سیاست پر۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہے ب سماجی مسائل پر۔ سوال نمبر 35، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا اسلوب کیوں میسر ہے؟ الف مشکل زبان ہے، ب سادہ اظہار، جیم طوالت اور دال شاعری۔ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہے ب سادہ اظہار۔ سوال نمبر 36، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں انسانی زندگی کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ الف خوشگوار، ب حقیقت پسندانہ، جیم خیالی، دال رومانوی۔ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے ب حقیقت پسندانہ۔ سوال نمبر 37، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کس طبقے کے مسائل کو ظاہر کرتا ہے؟ الف امیر، ب متوسط، جیم نظر انداز شدہ انسان اور دال حکمراں۔ سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہے جیم نظر انداز شدہ انسان۔ سوال نمبر 38، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا مرکزی جذبہ کیا ہے؟ الف امید ہے، ب محرومی ہے، جیم خوشی ہے، دال غرور ہے۔ سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہے ب محرومی ہے۔ سوال نمبر
39 ڈاکٹر قمر جہاں کی تحریر کا انداز کیسا ہے؟ الف ثقیل ہے، ب سادہ اور میسر انگیز ہے، جیم فارسی آمیز ہے، دال پیچیدہ ہے۔ سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہے ب سادہ اور اثر انگیز۔ سوال نمبر 40 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں انسان کی حالت کس لفظ سے ظاہر ہوتی ہے؟ الف مضبوطی، ب بے سہارا، جیم کامیاب، دال مطمئن۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے ب یعنی بے سہارا۔ سوال نمبر 41 افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں کس بات پر غور کرنے کو کہتا ہے؟ الف دولت، ب انسانیت، جیم طاقت، دال خاموشی۔ سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہے ب انسانیت۔ سوال نمبر 42 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں مسئلہ کس نوعیت کا ہے؟ الف ذاتی، ب وقتی، جیم سماجی اور دال فرضی۔ سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہے جیم۔ سوال نمبر 43 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں علامت کا استعمال کیوں کیا گیا؟ الف خوبصورتی کے لیے، ب حقیقت واضح کرنے کے لیے، جیم تفریح کے لیے اور دال زبان دکھانے کے لیے۔ سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہے ب۔ سوال نمبر 44 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں دکھایا گیا سماج کیسا ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں دکھایا گیا سماج کیسا ہے؟ الف ہمدرد، ب بے حس، جیم مثالی، دال منصفانہ۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہے بے حس۔ سوال نمبر 45 افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا پیغام کس سے متعلق ہے؟ الف تعلیم سے، ب انسان کی قدر سے، جیم سیاست سے، دال دولت سے۔ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے ب انسان کی قدر۔ سوال نمبر 46 افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا انجام کیسا ہے؟ الف خوشگوار ہے، ب حقیقت پسندانہ ہے، جیم رومانوی ہے، دال مزاحیہ ہے۔ سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہے ب حقیقت پسندانہ ہے۔ سوال نمبر 47 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں سب سے نمایاں عنصر کون سا ہے؟ الف رومان، ب حقیقت نگاری، جیم مزاح، دال تخیل۔ سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہے ب حقیقت نگاری۔ سوال نمبر 48 افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا مطالعہ طلبہ کے لیے کیوں مفید ہے؟ الف صرف امتحان کے لیے، ب سماجی شعور کے لیے، جیم تفریح کے لیے اور دال زبان آرائی کے لیے۔ سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہے ب سماجی شعور کے لیے۔ سوال نمبر 49 افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں انسان کو کس چیز سے محروم دکھایا گیا ہے؟ الف دولت سے، ب توجہ اور ہمدردی سے، جیم تعلیم سے، دال طاقت سے۔ سوال نمبر 49 کا صحیح جواب ہے ب توجہ اور ہمدردی سے۔ سوال نمبر 50 افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمیں کس رویے کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے؟ الف بے حسی، ب انسان دوستی، جیم خاموشی اور دال لا تعلقی۔ سوال نمبر 50 کا صحیح جواب جو کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔